ایک دن بصرہ شہر میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دو لڑکوں کی زندگی بدل دی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ کس طرح ایک دوست نے اپنی دوستی کی لاج رکھی اور کیسے ایک چالباز تاجر کو بے نقاب کیا؟ جاننے کے لیے دیکھیے یہ لاجواب کہانی۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ بصرہ شہر میں امین نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ غلے کی تجارت کرتا تھا اور شہر کے وسط میں ایک بڑی خوبصورت دکان کا مالک تھا۔ اس کی دکان پر گندم، چاول، گڑ، شکر، مکئی اور مختلف قسم کی دالیں فروخت کی جاتی تھیں۔ امین کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور مناسب قیمتوں کی بدولت لوگ دور دور سے اس کی دکان پر خریداری کے لیے آتے تھے۔ اس کی دکان پر دونوں عمر لڑکے بھی کام کرتے تھے۔ ایک کا نام احمد تھا اور دوسرے کا یوسف۔ دونوں تقریباً ہم عمر تھے، کوئی 12 برس کے ہوں گے۔ دونوں لڑکوں کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا اور بدقسمتی سے ان کے والد اس دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ امین کے محلے میں ہی رہتے تھے اور امین ان کے حالات سے بخوبی واقف تھا۔ اسی لیے اس نے انہیں اپنی دکان پر کام پر رکھ لیا تھا تاکہ وہ اپنے گھروں کا سہارا بن سکے۔ یہ دونوں لڑکے جو بھی کماتے اپنی ماؤں کے ہاتھ پر لا کر رکھتے، جس سے گھر کا خرچ چلتا۔ دونوں محنتی، ایماندار اور خوش اخلاق تھے اور امین بھی ان کی محنت اور دیانت داری سے بے حد خوش تھا۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ گرمی کی شدت کے باعث بازار سنسان پڑا تھا اور لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ احمد اور یوسف دکان کے ایک کونے میں دوپہر کا کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ امین بھی دکان میں موجود تھا، اس لیے دونوں لڑکے آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ امین کا بہت احترام کرتے تھے اور ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی کوئی بات حرکت امین کے لیے ناگواری کا باعث نہ بنے۔ ان دونوں لڑکوں میں احمد زیادہ ہوشیار اور ذہین تھا۔ اسے ہر معاملے میں غور و فکر کرنے کی عادت تھی، اسی لیے امین اسے بہت پسند کرتا تھا۔ احمد دکان کے معاملات میں گہری دلچسپی لیتا اور دکان کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے امین کو مفید مشورے دیا کرتا۔ اس کے مشورے اتنے کارآمد ہوتے کہ امین خوش دلی سے ان پر عمل کر لیتا۔ انہی مشوروں میں سے ایک مشورے پر امین نے ایک بڑی سی لکڑی کی 2 پہیوں والی گاڑی بنوائی تھی۔ جو گاہک زیادہ سامان خریدا کرتے، امین ان کا سامان اس گاڑی میں لدوا دیتا اور ایک مزدور وہ سامان گاہک کے گھر بتائی گئی جگہ پہنچا آتا۔ اس سہولت سے گاہکوں کو بڑی آسانی ہو گئی تھی۔ اب انہیں یہ فکر نہیں رہتی تھی کہ بھاری سامان کیسے اٹھا کر لے جائیں۔ امین اس خدمت کا اپنے گاہکوں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا تھا۔ اس وقت دکان پر کوئی خاص کام نہ تھا۔ گرمی کی شدت کے باعث گاہک نظر نہیں آ رہے تھے اور بازار سنسان پڑا تھا۔ امین نے سوچا کہ کیوں نہ گھر جا کر آرام کر آئے، شام سے پہلے پھر دکان پر واپس آ جائے گا۔ اس نے دکان کی گلے سے اشرفیاں اور درہم ایک تھیلی میں ڈالے، تھیلی کو اپنے کرتے کی جیب میں رکھا اور اٹھنے ہی والا تھا کہ دکان کے دروازے پر ایک دراز قد مضبوط جسم والا شخص نمودار ہوا۔ اس شخص کے چہرے پر گھنی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور اس نے سر پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ اسے دکان کی دہلیز پر دیکھ کر امین دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس آدمی کے کپڑے اتنے قیمتی اور نفیس تھے کہ امین کے دل میں فوراً خیال آیا کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا امیر کبیر شخص ہے۔ جب وہ شخص دکان میں داخل ہوا تو امین نے ادب سے کہا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ احمد اور یوسف بھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی مالدار گاہک ہے جو غلہ خریدنے آیا ہے اور اب انہیں سامان تولنے اور دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرا نام سرفراز تاجر ہے۔ میں بغداد میں رہتا ہوں، وہیں میری غلے کی بڑی دکان بھی ہے۔ اس سال بغداد میں بارشیں بہت کم ہوئیں، جس کے باعث وہاں غلے کی پیداوار بہت کم رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں آنا پڑا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ ایک نہایت ایماندار تاجر ہیں، آپ کا مال اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے اور آپ دام بھی مناسب رکھتے ہیں۔ مجھے بڑی مقدار میں غلہ درکار ہے۔ کیا آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے؟ اپنی تعریف سن کر امین کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے سرفراز تاجر کو ادب سے تخت پر بیٹھنے کی دعوت دی اور مسکرا کر بولا، اللہ کا شکر ہے، میرے پاس ہر قسم کا وافر غلہ موجود ہے۔ آپ بلا جھجک بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ سرفراز تاجر نے جواب دیا، میں اپنے ساتھ 6 اونٹ لے کر آیا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مجھے کتنا سامان چاہیے ہوگا۔ یہ سن کر امین حیران رہ گیا۔
اس نے ذرا سا جھک کر دکان کے دروازے سے باہر جھانکا۔ واقعی 6 اونٹ باہر کھڑے تھے اور ان کی مہاریں سیافام غلاموں کے ہاتھوں میں تھیں۔ امین نے کہا، اب مجھے بتا دیجئے کہ آپ کن کن چیزوں کی ضرورت رکھتے ہیں، میں فوراً انہیں تیار کروا دوں گا۔ سرفراز تاجر نے سامان کی تفصیل بتانی شروع کی اور امین اسے کاغذ پر لکھتا گیا۔ احمد اور یوسف بڑی پھرتی سے ہر چیز تول تول کر باہر رکھتے گئے۔ غلام وہ سامان اٹھا کر اونٹوں پر لادتے جا رہے تھے۔ اس دوران امین نے حساب کتاب شروع کر دیا۔ اس نے ہر شے کی مقدار کے ساتھ اس کی قیمت بھی نوٹ کی۔ سب سامان کی کل قیمت 5000 اشرفیاں بنی۔ سرفراز تاجر نے اپنی تھیلی سے ہزار اشرفیوں کی 5 تھیلیاں نکالی اور امین کے حوالے کیں۔ امین نے ایک تھیلی الٹ کر اس کی اشرفیاں تخت پر انڈیل دیں اور یوسف کو قریب بلا کر کہا، بیٹا ان اشرفیوں کو گن لو۔ خود وہ دوسری تھیلی کھول کر اشرفیاں گننے لگا۔ اسی دوران بے خیالی میں یوسف کا ہاتھ اشرفیوں کے ڈھیر سے لگ گیا اور کچھ اشرفیاں زمین پر جا گریں۔ یہ سب اچانک اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ یوسف شرمندگی سے نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ احمد فوراً آگے بڑھا اور جلدی جلدی زمین سے اشرفیاں چن کر تخت پر رکھنے لگا۔ اچانک ایک منظر دیکھ کر امین کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب احمد زمین پر گری ہوئی اشرفیاں سمیٹ رہا تھا، اس نے چپکے سے ایک اشرفی نظر بچا کر اپنی جیب میں ڈال لی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ امین کی نگاہ اس پر جا پڑی تھی۔ امین جو ہمیشہ احمد پر بھروسہ کرتا تھا، اندر ہی اندر ایک گہرے دکھ میں ڈوب گیا۔ وہ جس لڑکے کو معصوم، ایماندار اور بھلا سمجھتا تھا، آج اس کی اس حرکت نے اس کے دل کو زخمی کر دیا۔ مگر اس لمحے اس نے زبان پر ایک لفظ نہ لایا اور یوں ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ سرفراز تاجر کے جانے کے بعد وہ احمد سے باز پرس کرے گا۔ چوری ایک سنگین گناہ ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب احمد کو دکان پر نہیں رکھے گا اور اسے نوکری سے نکال دے گا۔ کچھ دیر بعد جب 5 تھیلیوں کی اشرفیاں گن لی گئیں، امین نے نظر دوڑائی تو احمد دکان میں دکھائی نہیں دیا۔ امین کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ کہیں جا کر اس اشرفی کو چھپانے گیا ہے۔ ایک بار پھر امین کے دل پر افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ اف، جسے میں نے اپنا بیٹا سمجھا وہ اتنا بڑا دھوکہ دے گیا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اب دکان خالی ہو چکی تھی۔ سارا سامان اونٹوں پر لاد دیا گیا تھا۔ چاروں غلام مشقت کے باعث پسینے میں شرابور ایک طرف بیٹھے سانس لے رہے تھے۔ امین نے یوسف کو بازار بھیجا کہ وہ جلدی سے ان سب کے لیے ٹھنڈا شربت لے آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں یوسف خوشبودار میٹھا شربت لے آیا اور مٹی کے آبخوروں میں ان سب کو پیش کیا۔ غلام ابھی شربت پی ہی رہے تھے کہ دور سے آتے احمد پر امین کی نظر جا پڑی۔ احمد کو دیکھ کر امین کے دل میں ایک بار پھر وہ منظر تازہ ہو گیا جب احمد نے چپکے سے اشرفی اپنی جیب میں ڈالی تھی۔ اس خیال نے پھر دل میں کانٹے کی طرح چبھن پیدا کی۔ وہ دونوں لڑکوں کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتا تھا، لیکن احمد کی چوری نے اس کے دل کو توڑ دیا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے حیرت سے دیکھا کہ احمد اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 6 سپاہیوں کا دستہ بھی تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب دکان پر پہنچ گئے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی احمد نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق میں نے داروغہ صاحب کو خبر دی تھی۔ 2 سپاہی جھپٹ کر سرفراز تاجر کو قابو میں لے آئے۔ یہ دیکھ کر امین ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے غصے سے کہا، احمد، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ ایک معزز تاجر ہیں، میں ان کے ساتھ اس برتاؤ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ احمد نے ادب سے سر جھکا کر کہا، مالک، تھوڑا صبر کیجئے، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر چاروں غلام بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور یوسف ایک کونے میں دبک گیا۔ ان کے تلواروں سے جھانکتے دستوں اور سپاہیوں کی سختی دیکھ کر وہ کانپنے لگا۔ ادھر سرفراز تاجر غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ احمد کی طرف پلٹا اور غرا، اے لڑکے، تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اس ذلت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ مگر احمد بالکل نہ گھبرایا۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، جناب، آپ کا فریب بے نقاب ہو چکا ہے۔ آپ میرے مالک کو دھوکہ دے کر تباہ کرنا چاہتے تھے، اصلی مال لے کر انہیں جعلی اشرفیاں تھما رہے تھے۔
अमीन ने जब ये सुना तो फौरन जफर ताजिर की दी हुई दिनारों की एक थैली से एक सिक्का निकाला और इसे जमीन पर जोर से रगड़ा। ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। सोने का रंग मांद पड़ चुका था और अंदर से पीतल की धात झलकने लगी थी। इसने जल्दी जल्दी और भी कई दिनारों को जमीन पर रगड़ा, वो सब के सब जाली निकले। ये मंजर देखते ही जफर ताजिर के चेहरे का रंग फक हो गया। इसने सिपाहियों की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और भागने लगा, मगर सिपाहियों ने झपट कर इसे दोबारा काबू कर लिया। सिपाहियों ने गुलामों को हुक्म दिया कि ऊंटों पर लदा सारा सामान दोबारा दुकान में उतार कर रख दें। फिर वो जाली दिनारों की थैलियां भी साथ लेकर मुजरिम समेत काजी के दरबार की जानिब रवाना हो गए, ताकि मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में पेश किया जा सके। ये सब हंगामा देखकर आसपास के लोग दुकान के सामने जमा हो गए। सब हैरत व इस्तेजाब से सवालात करने लगे। अमीन ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। लोग अहमद की होशियारी की दाद देने लगे और अमीन दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि वो एक बहुत बड़े धोखे से बच गया। जब मजमा छटने लगा तो अमीन ने मोहब्बत से अहमद को अपने करीब बुलाकर कहा, बेटा अहमद, जब मैंने तुम्हें एक दिनार चुपके से जेब में रखते देखा तो मेरे दिल को बहुत दुख हुआ था। मैंने समझा तुम चोरी कर रहे हो, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है और मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी ये हरकत मेरे फायदे के लिए थी। तुमने मेरी इज्जत और मेरा कारोबार बचा लिया। अहमद ने हंसते हुए जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है मालिक के मेरी सच्चाई साबित हो गई। असल में जब वो दिनार फर्श पर गिरे थे, उनकी आवाज कुछ अलग सी थी, जैसे कोई पत्थर फर्श पर टपक पड़ा हो। सोने के सिक्कों में जो खनक होती है वो इसमें नहीं थी। इसी से मुझे शक गुजरा। मैंने सबकी नजर बचाकर एक दिनार उठाया और दुकान के बाहर जाकर इसे जमीन पर रगड़ा। अंदर से पीतल झांकने लगा। तब मैं समझ गया कि यह शख्स धोखेबाज है और आपको फरेब देने आया है। ये जानकर मैं फौरन दौड़ता हुआ दारोगा साहिब के पास गया और सारा माजरा बयान किया। उन्होंने गौर से मेरी बात सुनी और मेरी जहानत की तारीफ की। फिर उन्होंने सिपाहियों का एक दस्ता मेरे साथ रवाना किया ताकि इस जालसाज को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। अमीन ने अहमद की बात सुनी तो इसे सीने से लगा लिया और कहा, अहमद, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी अक्लमंदी और सच्चाई की बदौलत में एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया। अगर वो चालाक ताजिर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता। यूसुफ भी करीब खड़ा सारी बातें सुन रहा था। इसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई कि इसका दोस्त कितना अक्लमंद और ईमानदार निकला। अमीन अहमद से बेहद खुश था। इसने अफसोस भी जाहिर किया कि बिलावजा इस पर शक किया। खुशी के मौके पर उसने दोनों लड़कों को 10-10 दिरहम इनाम में दिए और कहा, अगले हफ्ते मेला लगेगा। ये रकम लेकर खूब मजे करना, खूब घूमना, जो दिल चाहे खाना पीना। दोनों लड़कों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अगले दिन शहर का दारोगा अमीन की दुकान पर आया और आते ही अहमद के बारे में पूछा। अमीन ने अहमद को बुलाया और दारोगा के सामने ला खड़ा किया। दारोगा ने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मुजरिम को काजी की अदालत में पेश कर दिया गया है। काजी साहब तुम दोनों को अदालत में तलब कर रहे हैं ताकि वो सारा वाकया सुन सकें। अहमद ये सुनकर घबरा गया, मगर अमीन ने इसका हाथ थामा और कहा, घबराओ नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अमीन ने दुकान बंद की और दोनों लड़कों को लेकर दारोगा के साथ काजी की अदालत पहुंच गया। जफर ताजिर सर झुकाए कटहरे में खड़ा था। कुछ देर बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। पहले अमीन ने पूरा वाकया बयान किया, फिर अहमद ने तफसील से सारी बात काजी के सामने रखी। अहमद की बात सुनकर काजी और तमाम हाजरीन इसकी समझदारी और ईमानदारी पर हैरान रह गए। जफर ताजिर का जुर्म साबित हो गया। काजी ने इसे इसी कोड़ों और 10 साल कैद की सजा सुनाई। फिर काजी ने अहमद को मुखातिब किया, अहमद, तुम्हारी जहानत ने सबको हैरान कर दिया है। अगर तुम्हें अच्छी तालीम दी जाए तो तुम बड़े होकर मुल्क के लिए एक काबिल और ईमानदार इंसान बन सकते हो। मुझे मालूम हुआ है कि तुम एक गरीब घराने से हो और कम उम्री में मेहनत करने पर मजबूर हो। इस बहादुरी के सिले में हमने फैसला किया है कि सरकारी खजाने से तुम्हें 5 साल तक हर माह 200 दिरहम वजीफा दिया जाएगा।
اور تمہارے مالک امین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمہاری تعلیم کا انتظام کرے جبکہ فارغ وقت میں تم دکان پر کام کر سکو گے اور اس کا معاوضہ بھی پاؤ گے۔ یہ سن کر احمد کے چہرے پر خوشی کے بجائے ہلکی سی سنجیدگی آ گئی۔ قاضی نے حیرت سے پوچھا، لڑکے تم خوش نہیں ہو؟ احمد نے ادب سے جواب دیا، جناب خوش تو ہوں مگر پوری خوشی نہیں ہوئی۔ قاضی نے مسکرا کر پوچھا، کیوں بیٹا؟ احمد نے صاف گوئی سے کہا، اصل انعام کے حقدار میرے دوست یوسف بھی ہیں۔ اگر ان کا ہاتھ لگنے سے دینار زمین پر نہ گرتے تو مجھے اس کی آواز سنائی نہ دیتی اور میں کبھی بھی یہ راز نہ جان پاتا۔ اگر دیکھا جائے تو اس کامیابی میں یوسف کا حصہ بھی برابر ہے۔ احمد کی بات سن کر عدالت میں موجود سب لوگ اس کی دوستی اور ایثار پر داد دینے لگے۔ قاضی نے خوش ہو کر کہا، شاباش بیٹا، تم نے دوستی کا حق ادا کیا۔ ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہارے دوست یوسف کو بھی 5 سال تک وہی وظیفہ دیا جائے گا اور اس کی تعلیم کی ذمہ داری بھی امین پر ہوگی۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ لوگ عدالت سے نکلنے لگے تو یوسف احمد سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ امین نے بھی احمد کو محبت سے گلے لگا لیا۔ ان دونوں لڑکوں کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ روز صبح مکتب میں پڑھنے جاتے، دوپہر کے بعد امین کی دکان پر کام کرتے۔ ان کی مائیں خوش تھیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو گیا اور غربت بھی دور ہو گئی۔ امین بھی خوش تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ جب احمد اور یوسف بڑے ہو جائیں گے تو ان کے اپنے کاروبار شروع کرائے گا۔ چند برس بعد جب دونوں نے تعلیم مکمل کر لی تو امین نے ان کے لیے اپنے قریب ہی 2 دکانیں کھلوا دیں، ایک احمد کے لیے ایک یوسف کے لیے۔ دونوں نے امین سے کاروبار کے اصول سیکھ لیے تھے۔ وہ بھی امین کی طرح ایماندار، خوش اخلاق اور محنتی تاجر بنے۔ تعلیم کی بدولت انہوں نے اپنے کاروبار کو سمجھداری سے سنبھالا اور چند ہی برسوں میں دونوں کی تجارت خوب ترقی کرنے لگی۔ دن دونی رات چوگنی ترقی کرتے گئے۔ ایمانداری اور ذہانت ہمیشہ کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ احمد نے نہ صرف ایمانداری کا ثبوت دیا بلکہ اپنی ہوشیاری سے ایک بڑے دھوکے کو بے نقاب کیا۔ دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ شکریہ۔